عقل حلال اور صدق کے مقام کی تلقین، ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ ستھرا اور پاکیزہ، اور یہ بنیاد ہے ہمارے باطن کی ستھرائی اور ہمارے اندر کی پاکیزگی کی۔ اگر کوئی شخص رزق پاک نہیں کھاتا تو کبھی بھی اس شخص کے باطن میں روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا اور اس نے ہاتھ لمبے کیے، ہاتھ لمبے کیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، فرگردہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدہ ہے، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق ہو پاک پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے، تم کھاتے ہو، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تمہیں حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے، رزق کا پاکیزہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، اور آپ اس سے کیا ملے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ دنیا اس کو دیوانہ کہتے ہیں، بہلول دیوانہ۔ لیکن سادی بولے کہ سادیا نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنونند و مجنون عاقل است، کہ اصل تو عاقل یہ لوگ۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کون؟ کہا میں جنید بغدادی۔ تو کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں، میرا شغل سیکھنا سکھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ آپ کے ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی
اور اپنا کپڑا اٹھایا, جھاڑا اور ایک جانے. شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شخص کے پیچھے جانے کا کیا مطلب. تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے. تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا, کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو ملنے آیا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال مختلف جگہوں پہ. تیسری مرتبہ جب وہ اپنا دامن جھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے. تو جنید بغدادی نے بہلول سے پوچھا, اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں, تو تم نے یہ بتایا تھا. کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے. تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو. باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے, کہا یہ باتیں بات کی ہے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو, لقمہ طاہر ہو, لقمہ پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے رب نے